بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج پھر آپ کا بھائی اپنے وعدے کے مطابق حضور غوث پاک حصہ نمبر 2 بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ شروع میں مجھے سوتے جاگتے کرنے اور نہ کرنے والے کام بتائے جاتے تھے اور مجھ پر کلام کرنے کا غلبہ اتنا شدت سے ہوتا میں بے اختیار ہو جاتا اور خاموشی کا یارہ باقی نہ رہتا۔ صرف 2-3 آدمی حاضر مجلس ہو کر میری بات سنتے، اس کے بعد میرے پاس لوگوں کا اتنا ہجوم و اجتماع ہو جاتا کہ مجلس میں جگہ باقی نہ رہتی۔ چنانچہ میں شہر کی عیدگاہ میں چلا گیا اور واز کرنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی۔ ممبر شہر سے باہر لے گیا اور بے شمار مخلوق سوار و پیدل آتی اور اجتماع کے بیر ارد گرد واز و نصیحت سنتی، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی۔ آپ کی مجلس واز میں 400 شخص قلم دوات لے کر بیٹھے اور جو کچھ سنتے اس کو لکھتے رہتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شروع زمانہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا۔ مجھے واز کہنے کا حکم فرما رہے ہیں اور میرے منہ میں انہوں نے اپنا لاب دہن ڈالا، بس میرے لیے ابواب سخن کھل گئے۔ مشائخ سے منقول ہے کہ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ جب واز کے لیے ممبر پر بیٹھ کر الحمدللہ کہتے تو زمین کا ہر غیب و حاضر ولی خاموش ہو جاتا۔ اس وجہ سے آپ یہ کلمہ مکرر کہتے اور اس کے درمیان کچھ سکوت فرماتے، بس اولیاء اور ملائکہ کا آپ کی مجلس میں ہجوم ہو جاتا۔ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں نظر آتے ان سے کہیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے جو نظر نہیں آتے تھے۔ آپ کے ایک ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے جنات کی حاضری کے لیے وظیفہ پڑھا لیکن جن حاضر نہ ہوا بلکہ زمانہ متعاد سے دیر کی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس تاخیر کا سبب کیا ہے۔ پھر ان میں سے چند جن حاضر ہوئے، میں نے تاخیر کا سبب دریافت کیا۔ کہنے لگے کہ حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ واز فرما رہے تھے، ہم سب وہاں حاضر تھے، اس کے بعد اگر ہمیں بلائیں تو ایسے وقت نہ بلایا کریں جب حضرت شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ واز فرما رہے ہوں، کیونکہ لا محالہ ہمیں تحقیر ہوگی۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس واز میں حاضر ہوتے ہو؟ وہ کہنے لگا آدمیوں کے اجتماع سے زیادہ وہاں ہم جنوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر قبائل ان کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ کی مجلس یہود و نصارہ وغیرہ جو آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے اور ڈاکو قزاق اہل بدعت مذہب و اعتقاد کے کچے لوگ بھی اپنی بدعمالیوں سے آپ کے سامنے توبہ کر چکے تھے، ایسے لوگوں سے خالی نہ رہتی تھی۔ 500 سے زیادہ یہود و نصارہ اور لاکھوں سے زیادہ دوسرے لوگ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر چکے اور اپنی بدعملیوں سے باز آ چکے تھے۔ مخلوق کے دوسرے لوگوں کے برابر میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ جب آپ ممبر پر تشریف لاتے تو مختلف علوم کا بیان فرماتے، تمام حاضرین آپ کی ہیبت و عظمت کے سامنے بالکل بت بن جاتے۔ کبھی اثناء واز میں فرماتے کہ کال ختم ہوا اور اب ہم حال کی طرف میل ہوئے۔ یہ کہتے ہی لوگوں میں اضطراب، وجد اور حال کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ کوئی گریہ فریاد کرتا، کوئی کپڑے پھاڑتا ہوا جنگل کی طرف نکل جاتا اور کوئی بے ہوش ہو کر اپنی جان دے دیتا۔ بسا اوقات آپ کے اجتماع سے شوق و ہیبت، تصرف، عظمت و جلال کے باعث کئی جنازے نکلتے۔ آپ کی مجلس واز میں جن خوراک و کرامات و تجلیات، عجائب و غریب کا ظہور بیان کیا جاتا ہے وہ بے شمار ہیں۔ آپ کے اجتماع واز میں تمام اولیاء جو زندہ تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ اور جو زندہ نہیں تھے وہ
اپنی روحوں کے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ اسی طرح آپ کی تربیت و تائید کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجلی فرماتے تھے۔ اکثر اوقات حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے اجتماع میں آتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی جس ولی سے بھی ملاقات ہوتی وہ اسے آپ کے اجتماع میں حاضر ہونے کی نصیحت فرماتے اور فرمایا کرتے تھے جو اپنی کامیابی چاہتا ہے اسے اس اجتماع میں ہمیشہ جانا چاہیے۔ روایت ہے کہ ایک روز آپ بیان فرما رہے تھے، اچانک چند قدم ہوا پر اڑ کر فرمایا کہ اے اسریلی ذرا توقف کرو اور ایک محمدی کا آواز سنو۔ جب آپ اپنی جگہ واپس آئے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا کہ ابو العباس خضری ہماری مجلس وعظ سے تیزی سے جا رہے تھے تو میں ان کے پاس گیا اور تیزی سے نہ جائیے، کچھ ہمارا بیان بھی سن جائیے۔ جب حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ممبر پر تشریف لاتے تو فرماتے، اے صاحبزادے، ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد حاضری میں دیر نہ کیا کر، ولایت یہاں حاصل ہوتی ہے، اعلیٰ درجات یہاں ملتے ہیں۔ اے طلبگار مغفرت ہمارے پاس، اے طالبو افوتو بھی آ، اے اخلاص کے چاہنے والو ہفتے میں ایک بار آ، اگر ممکن نہ ہو تو مہینے میں ایک بار، اگر یہ بھی مشکل ہو تو سال میں ایک دفعہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک مرتبہ آ اور ہزار نعمتیں لے جا۔ اے عالم ہزار مہینے کی مسافت طے کر کے میرے پاس آ اور میری ایک بات سن جا، اور جب تو یہاں آئے تو اپنے عمل روح زہد و تقوی کو نظر انداز کر تاکہ تو اپنے نصیب کے مطابق مجھ سے اپنا حصہ حاصل کر سکے۔ ہمارے اجتماع میں مقرب فرشتے، مخصوص اولیاء اور رجال الغیب اس لیے آتے ہیں مجھ سے بارگاہ اقدس کے ادب تواضع سیکھیں۔ اللہ تعالی نے جتنے ولی پیدا فرمائے ہیں وہ سب اگر زندہ ہیں تو اپنے جسموں کے ساتھ اور اگر زندہ نہیں تو اپنی روحوں کے ساتھ۔ آپ فرماتے تھے کہ میرا بیان ان رجال الغیب کے لیے ہوتا ہے جو کوہ کاف بے ماورا سے آتے ہیں، ان کے قدم دوش ہوا پر ہوتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کے لیے ان کے دلوں میں آتش شوق و سوزش اشتیاق شعلہ زن ہوتی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے جس وقت اجتماع میں یہ بات فرمائی اس وقت آپ کے صاحبزادہ حضرت سید عبد الرزاق ممبر کے پاس آپ کے قدموں کے قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے سر اوپر اٹھایا، تھوڑی دیر حیران رہ کر بے ہوش ہو گئے اور ان کے لباس و دستار میں آگ لگ گئی۔ حضور غوث پاک ممبر سے اترے اور آگ بجھائی اور فرمایا، اے عبد الرزاق تم بھی ان میں سے ہو؟ اجتماع ختم ہونے کے بعد آپ نے شیخ عبد الرزاق سے اس کی حالت کفیت دریافت فرمائی۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے رجال الغیب ساکت و مدہوش کھڑے ہوئے اس طرح نظر آئے، تمام آسمان ان سے بھرا ہوا ہے اور ان کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے، ان میں سے بعض شور و غوغا کر رہے ہیں، بعض جدو حال میں مست ہیں اور بعض اپنی جگہ اور بعض زمین پر گڑے پڑے ہیں۔ منقول ہے کہ آپ ہی کے ایک ہم اثر بزرگ جن کا نام صدقہ رحمت اللہ علیہ تھا آپ کی خانقاہ میں آئے، دوسرے بزرگ بھی آپ کے لانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور سیدھے ممبر پر چلے گئے۔ نہ تو آپ نے کچھ فرمایا اور نہ قاری سے کسی آیات کی تلاوت کو فرمایا، لیکن لوگوں میں عجیب بے انتہا مستی و شورش پیدا ہو گئی۔ شیخ صدقہ نے اپنے دل میں کہا، تعجب ہے، نہ شیخ نے کچھ فرمایا نہ قاری نے کچھ پڑھا، پھر یہ وجد و حال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ حالت کچھ کیسے ہو گئی؟ حضور غوث اعظم نے شیخ صدقہ کی جانب دیکھ کر فرمایا، شیخ صاحب میرا ایک مرید اس وقت بیت المقدس سے بایا قدم یہاں پہنچا ہے اور میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے، تمام اہل اجتماع اس کی ضیافت میں لگے ہوئے ہیں۔ شیخ صدقہ نے پھر اپنے دل میں کہا، جو شخص بیت المقدس سے ایک لمحے میں یہاں پہنچ سکتا ہے وہ کس چیز کی توبہ کرے گا اور اسے پیر و مرشد کی کیا ضرورت؟ حضور غوث اعظم نے پھر ان کو دیکھ کر فرمایا، شیخ صاحب ہوا میں اڑنے والے
بھی اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ باز آ جائیں، اور وہ مجھ سے محبت الہی کا طریقہ سیکھنے کا محتاج ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں شمشیر برہنہ اور چڑھی ہوئی کمان ہوں، میرا تیر نشانے پر لگنے والا، میرا نیزہ بے خطا، میرا گھوڑا بے زین ہے، میں عشق خداوندی کی آگ حال و احوال کے سلب کرنے والا، دریائے بے کراں، رہنمائے وقت اور غیروں سے باتیں کرنے والا۔ ایک دفعہ آپ نے کفیت حال میں فرمایا میں ہوں محفوظ اور میں ہوں ملحوظ، اے روزے دارو، اے شب بیدارو، اے پہاڑ پر بیٹھنے والو، خدا کرے تمہارے پہاڑ بیٹھ جائیں، اے خانقاہ نشینو، خدا کرے تمہاری خانقاہیں زمین دوز ہو جائیں، حکم خدا کے سامنے آؤ، میرا حکم خدا کی طرف سے ہے، اے رہروان منزل، اے ابدال، اے اقتاب دوتاد، اے پہلوانو، اے نوجوانو، آؤ اور دریائے بیکراں سے فیض حاصل کر لو۔ عزت پروردگار کی قسم، تمام نیک بخت اور بدبخت میرے سامنے پیش کیے گئے اور میری نظر لوح محفوظ میں جمی ہوئی ہے۔ میں دریائے علم و مشاہدہ الہی کا غوطہ خور ہوں، میں تم سب پر اللہ کی حجت رسول کا نائب اور اس دنیا کا میں وارث ہوں۔ پھر فرمایا کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات اور شیطانوں کے بھی، لیکن میں تمام پیروں کا پیر ہوں۔ منقول ہے حضور سیدی و مرشدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرض الموت میں فرماتے تھے کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی نسبت نہیں، میرے اور مخلوق کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، مجھے کسی پر اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرنا۔ فرماتے تھے میری تخلیق تمام امور سے بالا ہے اور میں لوگوں کی عقل سے ماورا ہوں، اے زمین کے مشرق و مغرب کے اور اے آسمان کے رہنے والوں، حق تعالی فرماتا ہے وَعَالَمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں ان میں سے ہوں جنہیں خدا جانتا ہے تم نہیں جانتے، مجھ سے دن اور رات میں 70 بار کہا جاتا ہے میں نے تجھے پسند کر لیا اور تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے، اور مجھ سے کہا جاتا ہے عبد القادر میرے اس حق کی جو تجھ پر ہے، تجھے قسم ذرا بات تو کرتا کہ سنی جائے، مجھ سے کہا جاتا ہے عبد القادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو تیرے اوپر ہے، کھا اور پی اور بات کر، میں نے تجھے قسم توڑنے سے مامون بنا دیا، خدا کی قسم جب تک مجھے حکم نہ ہو نہ کچھ کرتا ہوں نہ کچھ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب میں تم سے کوئی بات کہوں تو تم پر اس کی تصدیق ضروری ہے، لیکن میری بات ایسی یقینی جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، گویا جب مجھے حکم ہوتا تو میں کہہ دیتا اور جب مجھے دیا جاتا تو میں دے دیتا ہوں، اور جب مجھے امر ہوتا ہے تو کر لیتا ہوں، ذمہ داری اس پر ہے جس نے مجھے حکم کیا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے یعنی خون بہا رشتہ داروں پر ہے، میری نافرمانی تمہارے لیے زہر قاتل ہے، دین کے لیے اور دنیا آخرت کی تباہی کا سبب ہے، میں تلوار باز اور قاتل ہوں، اللہ تمہیں ڈراتا ہے، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے، میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں شیشے کی طرح ہو۔ منقول ہے حضور غوث پاک آخری ایام میں بہت ہی نفیس لباس زیب تن فرماتے تھے۔ ایک روز آپ کے خادم ابو الفضل کپڑے والے کے پاس گیا اور کہا مجھے وہ کپڑا چاہیے جو ایک اشرفی گز ہو، نہ کم نہ زیادہ۔ اس نے پوچھا کس کے لیے خرید رہے ہو؟ خادم نے جواب دیا اپنے آقا شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے۔ کپڑے والے کے دل میں خیال گزرا کہ حضور غوث پاک نے تو بادشاہ کے لیے بھی کپڑا نہ چھوڑا، اس کے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا، غیب سے ایک کیل اس کے پاؤں میں چھپ گئی اور ایسی کہ مرنے کے قریب ہو گیا، لوگوں نے اسے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ نہ ہو سکا، آخر اس کپڑے والے کو اٹھا کر حضور غوث اعظم کی خدمت میں لائے۔ آپ نے فرمایا اے ابو الفضل تم نے اپنے دل میں ہم پر کیوں اعتراض کیا تھا؟ اللہ جل شانہ کی قسم میں نے یہ کپڑا اس وقت تک پہننے کا ارادہ نہیں کیا جب تک مجھ سے یہ نہیں کہا گیا کہ تجھے اس حق کی قسم ہے جو میرے تیرے اوپر ہے، وہ کپڑا پہن جو ایک اشرفی فی غز
ہو اے ابو الفضل، یہ کپڑا میت کا کفن ہے اور میت کا کفن اچھا ہوتا ہے، یہ 1000 موت کے بعد ملا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دست مبارک تکلیف کے مقام پر رکھا تو جو کچھ تکلیف تھی سب ایسی رفع ہو گئی گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر فرمایا اس نے جو ہم پر اعتراض کیا وہ کیل کی شکل اختیار کر گیا اور اسے جتنی تکلیف پہنچنی تھی پہنچ گئی۔ دوستو اگر کسی بھائی نے پارٹ نمبر 1 نہیں دیکھا تو ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ والسلام۔